نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں اور میرے وہ احباب اور وہ بزرگان دین اولیاء کرام جو اس آزمائش کی گھڑی میں اپنے گھروں میں، اپنی خانقاہوں میں اور اپنے مراکز میں، اپنی قیام گاہوں میں تشریف فرما ہیں، اللہ کی عبادت میں لگے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہیں، تلاوت میں لگے ہیں، پوری قوم، پوری امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایسے بزرگان دین جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ پاک فوراً ان کی دعائیں قبول کر لیں۔ تو اس لاک ڈاؤن کے ایام میں ایسے ایسے بزرگان دین کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو ایسے بزرگان دین اولیاء کرام پر تنقیدیں کر رہے ہیں، وہ عناصر جو ان پہ الزامات لگا رہے ہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں سوچ لیں۔ آپ کے سامنے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اور وہی ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ موت اور زندگی کا تعلق دنیا سے، اللہ پاک دنیا میں زندگی دیتے ہیں اور موت بھی دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ انسان کو زندگی دیتے ہیں دنیا میں، اس لیے مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک آزماتے ہیں کہ کون شخص اچھا عمل کر رہا ہے، مقصد یہ۔ اور جتنے دن، جتنے مہینے، جتنے سال اس کی زندگی میں جتنی بھی مدت ہوتی ہے، اور ایک مقررہ مدت گزارنے کے بعد اللہ پاک اس کو موت دے دیتے ہیں، اور اس کو پھر آخرت میں نئی زندگی دیں گے، اور پھر جب نئی زندگی دیں گے تو پھر اس کے بعد آخرت میں موت نہیں آئے گی، بلکہ موت کی موت ہو جائے گی۔ آخرت میں اللہ پاک جنت اور جہنم کا فیصلہ جب فرما دیں گے تو جو جنتی ہوں گے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ رکھیں گے، اور جو جہنمی ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں وہ زندہ رہیں گے، اور موت کی موت ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک دنیا میں انسانوں کو آزماتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کون انسان اچھا عمل کر رہا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، یہ آزمائش کی گھڑی ہے اور اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہیں، ہر ایک کو آزما رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کا پہلا دور گزر چکا اور یہ دوسرا دور گزر رہا ہے، اس میں بھی 4 دن گزر گئے، 12 دن اور ہیں۔ پھر بھی کیا ٹھیک کہ 3 مئی کے بعد حالات اگر سدھر جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی جانب سے پھر اگلا لاک ڈاؤن نہ ہو، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اللہ پاک کی آزمائش ہے، اللہ پاک کی مرضی ہے، اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اللہ پاک آزما رہے ہیں، اور اس آزمائش کے گھڑی میں کون بندہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، کون بندہ اللہ سے منہ موڑ رہا ہے۔ قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان کو انعام و اکرام سے نوازتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب ہم اسے کوئی تکلیف دیتے ہیں وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہو جاتا ہے۔ تو ایک ایمان والے کو
اللہ پاک سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو دولت دی ہے، نعمت دی ہے، منہ موڑنے کا مطلب یہ کہ انسان دولت مل جانے کے بعد، نعمت مل جانے کے بعد عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، دنیا میں لگ جاتا ہے، اس طرح منہمک ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے تو پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ تو ایسی حالت میں، آزمائش کی گھڑی میں، آج کے دور میں ہمیں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اللہ پر پورا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اگر ہماری موت ہوگی تو شہادت کی موت، اگر ہمیں اللہ پاک زندگی دیتے ہیں تو اس پہ بھی اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ مر گئے تو شہید، زندہ رہے تو غازی۔ غازی اس حساب سے کہ ہم صبر کر رہے ہیں اور آج کے مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، یہ بھی ایک طرح کا جہاد ہے۔ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے روک رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ساری چاہتیں، بہت ساری مطلوبات ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے ایام میں، تو ایک طرح سے ہم صبر کر رہے ہیں، اپنے نفس کو مار رہے ہیں۔ نفس کو مارنا، صبر کرنا بھی جہاد ہے ایک طرح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کہا کہ بہت سارے بزرگان دین ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک اس آزمائش کی گھڑی میں ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی رحمت ہم پہ برس رہی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ساری رکاوٹیں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی تنظیموں کو، جماعتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے طرح طرح سے، لیکن پھر بھی مسلمان ان تمام چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ آزمائش میں قطعی ہم کو اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ماہ شعبان ہے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے والی قسطوں میں بتایا تھا میں نے کہ یہ ماہ شعبان میں اللہ کے رسول کی سنت یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں ماہ شعبان میں رمضان کا استقبال کرنا ہے۔ ماہ رمضان کی بھی آمد ہے، ماہ شعبان میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور رمضان جو آنے والا ہے اس میں بھی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ تو ان برکتوں کے ایام میں ہمارے شب و روز گزر رہے ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس لاک ڈاؤن کے ایام میں اللہ پاک ہمارے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے بہت سارے بھائی تکلیف میں ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا ہے، بے وطن ہیں، وطن سے دور ہیں، بچوں کے درمیان نہیں، وہ جانے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لیکن حالات ایسے سنگین ہیں کہ وہ جا نہیں سکتے۔ تو اللہ پاک ایسے بھائیوں کو صبر عطا فرمائے، ایسے بھائیوں کی مدد فرمائے۔ مختلف تنظیموں اور ٹرسٹوں سے ہماری گزارش ہے کہ وہ بھائی جو بے گھر ہیں اور کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کے ہوں، کسی بھی علاقے کے ہوں، کوئی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، ان کی مدد کی جائے اور ان کی ساری پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اور حکومت سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ ان افراد کو جو کہیں بھی پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کے وطن تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ حکومت چاہے اگر تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس لاک ڈاؤن کے ایام میں صبر عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور ان ایام میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں، ہم نے جو اعمال کیے ہیں، ان اعمال کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وما علينا الا البلاغ۔